ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسی سلطنت جہاں بڑے بڑے اور مضبوط پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہوں، اور جہاں مزدور عام انسان نہیں بلکہ طاقتور جنات ہوں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی عظیم الشان اور افسانوی سلطنت کی بات کرنے والے ہیں۔ اس سلطنت کی وسعت اور اس کا اسکیل اتنا بڑا تھا کہ آج کی ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی اسے سمجھنا بس یوں سمجھ لیں کہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کبھی ہوا جیسی غیر مرئی اور طاقتور قوت کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے؟ سننے میں یہ بالکل ناممکن اور عجیب سا لگتا ہے نا؟ لیکن آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایسے ہی ناقابل یقین واقعات اور تاریخی حقائق پر سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حصہ پہلا، عظیم سلطنت۔ اب یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، ہم یہاں جدید دور کی کسی فیکٹری یا کارخانے کا ذکر نہیں کر رہے۔ یہ ایک ایسی قدیم سپر انڈسٹری تھی جس کی کوئی دوسری مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذرا سوچیں، ہوا کی طرح تیز جنات جب کام پر لگتے تو وہ سخت ترین سنگ مرمر کو ایسے تراشتے جیسے مکھن کاٹ رہے ہوں، اور برتن وہ کوئی عام مٹی کے پیالے نہیں تھے بلکہ تالاب کے برابر بڑے پیالے تھے جنہیں جفان کل جواب کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسی دیوا ہیکل دیگیں تھیں جو اتنی بھاری تھیں کہ انہیں بس زمین میں مستقل طور پر گاڑ دیا گیا تھا، اور یہ سب کس لیے؟ روزانہ ہزاروں انسانوں، جنات، پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ واقعی کمال کا ایک فلاحی نظام تھا۔ اور ہاں، یہیں پر عین القطر کا ذکر آتا ہے جو کہ سچ میں دنگ کر دینے والی چیز ہے۔ یہ پانی کا کوئی عام چشمہ بالکل نہیں تھا بلکہ پگھلے ہوئے مایا تانبے کا ایک معجزاتی چشمہ تھا جو لگاتار 3 دن اور 3 راتوں تک ایک دریا کی طرح بہتا رہا۔ جی ہاں، پگھلا ہوا تانبا۔ اور اسی سرخ دہکتے ہوئے تانبے کو استعمال کر کے ان جنات نے بلند و بالا محلات، مضبوط قلعے اور شاندار عبادت گاہیں کھڑی کر دیں۔ اب ذرا اس بیس کے ہندسے کو دیکھیں، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان دیواہیکل دیگوں میں سے صرف ایک دیگ کے اندر بے وقت پورے 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ ذرا اس مقدار کا تصور کریں۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ہر بھوکے کا پیٹ بھرا جا سکے۔ رفاہی کاموں کا یہ پیمانہ واقعی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اب ظاہر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنے طاقتور اور سرکش جنات کیا اپنی خوشی سے یہ سب کام کرتے تھے؟ جی نہیں، تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ضدی جنات پر باقاعدہ ایک فرشتے کا سخت پیرا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں بھڑکتی ہوئی آگ کا کوڑا تھا۔ اگر کوئی جن ذرا سی بھی نافرمانی کرتا یا کام سے جی چراتا تو فرشتہ اسے اسی وقت جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا۔ بس اسی ہیبت اور ڈر نے اس پوری سپر انڈسٹری کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ حصہ دوسرا، بساط یعنی اڑتا ہوا شہر۔ چلیں زمین کے عجوبوں سے اب ذرا آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بساط کی تفصیلات تو واقعی ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک پورا شہر جو تقریباً 3 میل چوڑا اور 3 میل لمبا ہے، اس پر انبیاء اور علماء کے بیٹھنے کے لیے 3000 سونے اور چاندی کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ خاندان اور خادموں کے لیے 1000 گھر تھے، اور وہ بھی شیشے اور لکڑی کے بنے ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس اڑتے ہوئے شہر میں مکمل طور پر کام کرنے والے باورچی خانے تھے جہاں لوہے کے تندوروں میں آگ جل رہی ہوتی تھی، گھوڑے اپنے استبل میں بندھے ہوتے تھے، اور یہ پورا کا پورا شہر بس ہوا کے کندھوں پر تیر رہا ہوتا تھا۔ اب ذرا اس اڑتے ہوئے لشکر کی ترتیب کو دیکھیں۔ یہ 350 میل، جسے 100 فرسخ بھی کہا جاتا ہے، پر پھیلے ہوئے لشکر کی پوری ترتیب 25% انسان، 25% جنات، 25% جنگلی جانور اور باقی کے 25% پرندے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرندے صرف ساتھ اڑ نہیں رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنے پروں کو آپس میں ملا کر اس پورے کے پورے اڑتے ہوئے شہر پر سائے کا ایک زبردست اور وسیع خیمہ بنایا ہوا تھا۔ حصہ تیسرا، کعبہ کی فریاد۔ اب یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی جذباتی اور گہرا لمحہ آتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب یہ اڑتا ہوا تخت مکہ کے اوپر سے گزرا تو اس وقت کعبہ کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کعبہ کی در و دیوار سے رونے کی آواز آئی کہ اللہ کے اتنے عظیم نبی اور ان کی پوری جماعت یہاں رکے بغیر ہی گزر گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ پر وحی نازل کی اور تسلی دی کہ گریہ مت کر، میں بہت جلد اس زمین کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے بھر دوں گا اور ایک ایسا آخری پیغمبر بھیجوں گا جو اس گھر کو ان بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے گا۔ اور یہ بشارت یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تھی۔ حصہ چوتھا، ہوا کے خلاف مقدمہ اور حقیقی انصاف۔
اچھا، اب ذرا واپس چلتے ہیں اسی دلچسپ سوال کی طرف جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ایک طرف ہوا کا دفاع تھا۔ ہوا کا کہنا تھا کہ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی اور اس میں سوار سینکڑوں جانوں کو بچانے کے لیے تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن دوسری طرف بادشاہ کا وہ انصاف تھا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ فیصلہ یہ آیا کہ مان لیا ہوا کی نیت نیک تھی، لیکن اس جلد بازی کی وجہ سے ایک کمزور بوڑھی عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس لیے کشتی والوں کو اس نقصان کی دیت یعنی ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال تھی کہ مقاصد کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کسی ایک کمزور انسان کا حق بھی نہیں مارا جا سکتا۔ ذرا یہ اقتباس دیکھیں، یہ بادشاہ کی بے پناہ طاقت اور ان کی انتہائی عاجزی کا ایک لاجواب تضاد پیش کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، جس کا نام سن کر بڑے بڑے ظالم حکمران کانپ جاتے تھے، وہ اپنے شاہی لباس کے اندر مومی جامہ پہنتا تھا، جو کہ ایک انتہائی سخت اور کھردرا کپڑا ہوتا تھا، اور روزانہ وہ شہر کے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اور فرماتے، ایک محتاج کے پاس بیٹھا ہے۔ کیا کمال کی عاجزی ہے! تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک بادشاہ کا اپنا فلسفہ زندگی کیا تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ یہ جادوئی، عظیم الشان اور بے پناہ سلطنت تو بس ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ بالکل عارضی چیز ہے، لیکن اگر کوئی سچے دل سے صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو اس کا ثواب اور انعام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ حصہ 5، 1 سال تک کھڑی ہوئی موت۔ اب اس تاریخی کھوج کے سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف آتے ہیں، بادشاہ کی وفات کا وہ پورا اسرار واقعہ جو شیشے کے 1000 کمروں والے محل کے اندر پیش آیا۔ جب ملک الموت نے ان کی روح قبض کی تو بادشاہ کا جسم اپنی لکڑی کی لاٹھی کے سہارے بالکل سیدھا کھڑا رہا۔ مہینے گزرتے گئے، باہر کام کرنے والے طاقتور جنات اسی ڈر اور خوف سے پسینہ بہاتے رہے کہ بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ننھی سی دیمک نے اس لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور پورے 1 سال بعد وہ لاٹھی ٹوٹی اور جسم مبارک زمین پر آ رہا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی سلطنت جو بڑے بڑے جادوئی کمالات پر کھڑی تھی، اسے آخرکار ایک چھوٹی سی دیمک نے گرا دیا۔ اور یہاں چھپا ہے سب سے گہرا سبق۔ وہ جنات جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم زمین اور آسمان کے راز جانتے ہیں، ہمیں غیب کا علم ہے، وہ ایک مردہ انسان کے خوف سے پورا 1 سال تک ذلت کے ساتھ مشقت کرتے رہے۔ یہ دراصل قدرت کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ جنات کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور ان کی یہ سارے دعوے بالکل کھوکھلے تھے۔ حصہ 6، سلطنت کا زوال۔ اس عظیم واقعے کے بعد دنیا کے اس طاقتور ترین سلطنت کا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ حکومت بادشاہ کے انتہائی دانا وزیر اور جانشین آصف بن برکیہ کے ہاتھ میں آئی۔ ہاں، یہ وہی آصف بن برکیہ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی اچانک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی پیچھے انتشار پھیل گیا اور لوگ بیرونی حملوں کے لیے بالکل غیر محفوظ ہو کر رہ گئے۔ اور پھر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بخت نصر کی تباہ کن یلغار، اس ظالم نے مشرق سے ایک بے تحاشا بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس نے پیغمبر کے بسائے ہوئے ان شاندار شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ عظیم ہیکل جس کی دیواروں پر جنات نے نایاب ہیرے جواہرات جڑے تھے، اس نے سب کچھ اکھاڑ پھینکا اور لوگوں کو غلام بنا کر بیڑیوں میں جکڑ کر بابل لے جایا گیا۔ تاریخی ذرائع بڑی غیر جانبداری سے بتاتے ہیں کہ اس زوال کی اصل وجہ دراصل لوگوں کا نعمتوں کی ناشکری کرنا اور صحیح راستے سے بھٹک جانا تھا۔ تو ان تمام تاریخی حقائق کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں چاہے کتنی بڑی، جادوئی اور طاقتور کیوں نہ ہوں، آخرکار خاک کا حصہ بن جاتی ہیں۔ حقیقی طاقت ہواؤں کو قابو کرنے یا جنات پر حکمرانی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ سچی عظمت تو اپنے خالق کے سامنے مکمل طور پر عاجز ہو جانے اور سر جھکا دینے میں ہے۔ آج کی اس تاریخی اور معلوماتی کھوج کے آخر میں ایک سوال ضرور ذہن میں اٹک جاتا ہے، کیا وہ معجزاتی انگوٹھی، وہ اڑتا ہوا جادوئی تخت اور وہ ساری افسانوی اشیاء سچ میں مٹی میں دفن ہو گئیں، یا وہ آج بھی تاریخ کے سینے میں کہیں محفوظ ہیں، کسی ایسی جگہ جہاں تک ہم عام انسانوں کی پہنچ ہی نہیں؟ یہ وہ پراسرار راز ہیں جو صدیوں سے تاریخ کے صفحات میں اپنے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید آنے والا وقت ہی کبھی ان رازوں سے پردہ اٹھائے۔